قیامت کے دن اس دعا کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ ذرا اس شاندار اور طاقتور حدیث پر غور کریں۔ ایک ایسی دعا جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کو روشنی سے منور کر دیتی ہے۔ واقعی یہ الفاظ سیدھا دل پر اثر کرتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اس نہایت خاص اور روحانی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا مرکز ہے دعائے نور یعنی روشنی کی دعا۔ یہ محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اندھیرے سے روشنی تک کے سفر کا ایک مکمل راستہ ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم خاص طور پر دعائے نور کو عربی میں پڑھیں گے اور ساتھ ہی اس کا اردو ترجمہ سمجھیں گے تاکہ اس کے گہرے معنی بالکل واضح ہو سکیں اور سیدھا دلوں میں اتر جائیں۔ چلیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلا، اس روشنی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دوسرا، اس کے حیرت انگیز فوائد۔ تیسرا، عربی میں اس کی تلاوت اور اردو ترجمہ۔ چوتھا، دعائے نور کبیر کا ایک جائزہ۔ اور آخر میں اس عظیم دعا کو زندگی کا معمول بنانے کے آسان طریقے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس روشنی کے آغاز اور اس کے تاریخی پس منظر کی۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ یہ دعا مختلف اسلامی روایات میں ایک آفاقی اہمیت رکھتی ہے۔ روایات کے مطابق مدینہ منورہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ دعا ایک خاص تحفے کے طور پر پیش کی۔ پھر نبی کریم نے یہ مبارک الفاظ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سکھائے۔ آگے چل کر اسے تاریخی طور پر صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ روشنی طلب کرنے کی یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی انتہائی مستند احادیث کی کتب میں بھی نبی کریم کے معمول کے طور پر درج ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ تاریخ سے آگے بڑھتے ہوئے اب بات کرتے ہیں اس کے حیرت انگیز فوائد اور انعامات کی۔ آخر اس کا دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے والے کو دوہرے فوائد دیتی ہے، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے۔ احادیث اور روایات بتاتی ہیں کہ تاریخی طور پر اسے خاص طور پر بخار جیسی جسمانی بیماریوں سے شفا اور حفاظت کے لیے پڑھا گیا۔ لیکن ٹھہریے، بات صرف جسمانی شفا تک محدود نہیں ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے پڑھنے سے جو قلبی سکون اور روحانی شفا ملتی ہے نا، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور ہاں، یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ جو اسے اپنا معمول بنا لے وہ اس دنیا میں ایک بہترین زندگی گزارے گا اور سچے ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ کیا بات ہے! اب ہم آج کے سب سے مرکزی حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں ہم دعائے نور کو عربی میں پڑھیں گے اور اس کا اردو ترجمہ سمجھیں گے۔ الفاظ کی اس خوبصورتی کو محسوس کیجیے گا۔ دعا کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے: بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، جس کا اردو ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو نور ہے، اللہ کے نام سے جو نور کا نور ہے، اللہ کے نام سے جو نور پر نور ہے۔ ذرا ٹھہر کر سوچیں، یہاں سیدھا اللہ کی ذات کو نور تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا بڑا خوبصورت اقرار ہے کہ اس کائنات میں ہر روشنی، ہر ہدایت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد دعا سیدھا انسان کے وجود کے اندر داخل ہوتی ہے۔ دھیان دیجیے گا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے دل میں نور کر دے اور میری زبان میں نور کر دے اور میرے کانوں میں نور کر دے اور میری نظر میں نور کر دے۔ یہ کتنی دلچسپ اور خالص التجا ہے، ایک خواہش کہ انسان کی سوچنے، بولنے، سننے اور دیکھنے کی تمام حصے الہی روشنی سے بھر جائیں تاکہ وہ اس دنیا کو بالکل ویسے ہی دیکھے اور محسوس کرے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اس کے اگلے حصے میں دیکھیے کہ یہ دعا انسان کو کس طرح ایک مکمل تحفظ، ایک روحانی شیلڈ فراہم کرتی ہے۔ وَمِن فَوْقِ نُورًا وَمِن تَحْتِ نُورًا وَعَنْ يَمِينِ نُورًا وَعَنْ شِمَالِ نُورًا وَمِن أَمَامِ نُورًا وَمِن خَلْفِ نُورًا۔ ترجمہ: اور میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میری دائیں طرف نور کر دے، میری بائیں طرف نور کر دے، میرے آگے نور کر دے اور میرے پیچھے نور کر دے۔ سبحان اللہ! اس حصے کو سن کر بالکل ایسا لگتا ہے جیسے انسان نے اپنے ارد گرد ایک روحانی حصار قائم کر لیا ہو، ایک ایسی شیلڈ جو چاروں طرف سے الہی روشنی اور حفاظت پر مبنی ہے۔ اب اس طلب کی وسعت کو محسوس کریں۔ وَجْعَلْ فِي عَصَبِي نُورًا وَفِي لَحْمِي نُورًا وَفِي دَمِي نُورًا۔
اللہم اجعل لی نورن فی قبری، یعنی اور میری رگوں میں نور کر دے، اور میرے گوشت میں نور کر دے، اور میرے خون میں نور کر دے، اے اللہ میری قبر میں نور کر دے۔ خیر یہ حصہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ روشنی صرف خیالات یا جسم کے باہر تک محدود نہیں رہتی، مانگنے والا چاہتا ہے کہ نور اس کے وجود کے ذرے ذرے میں، خون اور رگوں میں سرایت کر جائے، اور موت کے بعد اس کی قبر کے اندھیروں کو بھی روشن کر دے۔ یہ اس دعا کی ابدیت یعنی اس کے ہمیشہ قائم رہنے کا سچا رنگ ہے۔ دعائے نور کو سمجھنے کے بعد آئیے مختصراً دعائے نور کبیر کا بھی ذکر کرتے چلتے ہیں۔ تو یہ دعائے نور کبیر آخر کیا ہے؟ دراصل یہ اسی روشنی کی دعا کی ایک تفصیلی اور طویل شکل ہے۔ اس میں خاص فرق یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں اور اس کی کمال صفات کا بہت گہرائی سے ذکر ملتا ہے، جیسے اس کی طاقت، اس کا جلال، اس کا علم اور اس کی خوبصورتی کا واسطہ دے کر اس نور کی طلب کی جاتی ہے۔ اس عظیم دعا کی شان دیکھنے کے لیے یہ جھلک دیکھیے۔ اللہم یا عزیزو تعززتا بالعزت، یعنی اے اللہ اے عزیز تو نے عزت سے اپنے آپ کو طاقتور بنایا، اور اللہم یا جلیلو تجللتا بالجلال، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اے جلیل تو نے جلال سے اپنے آپ کو عظیم بنایا۔ ان الفاظ میں عجیب سا رعب اور حسن چھپا ہے۔ پڑھنے والا پہلے اللہ کی ان عظیم صفات کا دل سے اقرار کرتا ہے، اور پھر اس کے نور کے اس عظیم سمندر سے اپنے لیے روشنی کی التجا کرتا ہے۔ علم اور معلومات حاصل کرنا ایک بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اصل مقصد ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعا کو زندگی بھر کا معمول کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تاریخی حوالے ہمیں بہت پریکٹیکل طریقے بتاتے ہیں۔ حدیثوں کی روشنی میں اسے اپنے دن کا حصہ بنانے کے کچھ خاص اوقات ہیں۔ پہلا، اسے روزانہ صبح اور شام کے اذکار میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، کئی صحیح حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ نبی کریم جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف پیدل چل کر جاتے تھے تو راستے میں یہ دعائے نور پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسرا، سب سے اہم وقت، رات کی تاریکی، جب تہجد کے وقت سب سو رہے ہوں تو اس اندھیرے میں اٹھ کر الہی روشنی طلب کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھنا ایک انتہائی زبردست روحانی عمل ہے۔ اس سفر کو ختم کرتے ہوئے ایک اہم سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، روزمرہ کے کاموں میں اس الہی نور کی طلب دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں انسان کا نظریہ کس طرح مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ اگر کسی کے دل، دماغ اور راستے میں خود اللہ کی روشنی موجود ہو تو کیا دنیا کا کوئی بھی اندھیرا اسے ڈرا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو نے اندھیرے سے روشنی تک کے اس سفر کو سمجھنے میں پوری مدد کی ہوگی۔ ان مبارک الفاظ کو سمجھنے اور زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش ضرور ہونی چاہیے۔